میرے دینی بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الاحزاب کے آیت نمبر 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، یعنی نمونہ، ایک بہترین نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے۔ ہر پہلو پہ آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر پہلو ہمارے لیے ایک رہنمائی، اس لیے ایک آدمی کو چاہیے کہ اگر رہنمائی حاصل کرنا ہے زندگی کے کسی بھی گوشے میں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ انہیں ایک گوشوں میں سے آج ہم اس جمعے میں چند باتیں اور آپ سنیں گے انشاءاللہ اور فکر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان باتوں پر ہم بھی عمل پیرا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن اپنے گھر میں کیسے گزرتا تھا۔ اب اگر بہت زیادہ دے گا تو انشاءاللہ تو پورا دیکھیں گے، نہیں تو کوشش کریں گے انشاءاللہ کم از کم کچھ باتیں ہم جاننے سیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کیسے گزرا کرتا ہے۔ اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف سنے نہیں بلکہ ان باتوں کو سن کر کے اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں، ان باتوں کو اپنی زندگی میں بھی ڈھال کریں، یہ ہماری کوشش ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نحل میں آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے تمہارے گھروں میں تمہارے لیے سکون کی جگہ رکھی، یعنی گھر وہ جگہ ہوتا ہے جہاں پر ایک آدمی سکون اختیار کرتا ہے، آرام اختیار کرتا ہے۔ لہذا ایک گھر میں سکون اور آرام ایک انسان کو تبھی ملے گا جب ایک انسان گھر میں جو مسائل درپیش آتے ہیں اس سے بڑی رہے، اس سے وہ گھر میں چیزیں نہ ہوں، وہ چیزیں گھر میں نہ ہونے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو اس طرح کا ماحول بنائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہمارے گھر پر برستی رہے، کیونکہ جہاں پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں سے جو شر ہے، جو غلط چیز ہے وہ دور ہو جائے۔ تو ہمیں کو ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو ویسا ہی بنائیں تاکہ گھر میں خوشنما ماحول رہے۔ ایسا نہ ہو کہ باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا، میاں بیوی سے بات نہیں کر رہے، بچے دور ہیں، بھائی دور ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے آج کل اکثر گھروں میں ایسا ماحول پایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سارے لوگ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپنائے ہوئے ہیں جو غیر شرعی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو رحمت آنی چاہیے تھی گھر میں وہ نہیں آ رہی۔ اس لیے بھائیوں اگر گھر میں خوشحالی چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھر کو اپنے اسلامی گھر بنائیں۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، مثال غور سے سمجھیے۔ دو دوست جو ہے وہ بس میں سفر کر رہے ہیں اور راستے میں کئی چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں، کئی مناظر کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور ایک ایسا بڑا وشال سا بڑا خوبصورت سا محل نما ایک گھر دکھا، وہ دونوں دیکھتے رہے تو اس گھر کو۔ اس گھر میں ایک آدمی ہے جس کے آگے پیچھے لوگ بچا کر گھوم رہے ہیں، مختلف قسم کے پروٹوکول سے اس گھر میں، بہترین سواریاں موجود ہیں، کھانے کے لیے عمدہ چیزیں ہیں، بہترین گارڈن ہے، جو چیز ایک آدمی تصور کر سکتے ہیں، عالیشان مکان گھر میں محل جیسا، ایسا نہیں۔ تو دوسرے دوست نے سوال کیا پہلے مجھ سے اس گھر کے بارے میں کیا سوچتے اور کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا یہ گھر بڑا عمدہ ہے، بڑا بہترین ہے یہ گھر، اور اس نے یہ تمنا ظاہر کی کاش میرا بھی گھر ایسا ہو۔ راستے میں وہ آگے جا رہے ہیں، کچھ کلومیٹر دور ان کو ایک اور گھر دکھا، وہ گھر جو ہے مٹی کا گھر ہے، بڑے بڑے پتھروں پہ ایک اور اس گھر کو مٹی سے دیکھ دیا، کھجور کی چھتیں ہیں، کھجور کی ٹہنیوں سے چھت بنائے، ایک معمولی سا سادہ سا گھر۔ اس آدمی نے اپنے دوست سے پوچھا کہ بھائی اس گھر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا کہ بہت سادہ سا ہے، بہت چھوٹا گھر ہے، اس میں تو ایک دو آدمی رہے تو جگہ جو ہے یہ تنگ پڑ جائے، اس میں کیا رہنے کوئی بات نہیں۔ صحیح کہا۔ سفر ان کا چلتا چلا گیا، اس دوست نے تبصرہ کیا اچھا یہ بتاؤ تم نے جو پہلا گھر دیکھا تم جانتے ہو کس کا گھر تھا؟ کس کا؟ میں مثال دے رہا ہوں سمجھتے کہا وہ فرعون کا گھر تھا، یعنی اس محل میں جو تم نے پروٹوکولز دیکھے، جو نوکر چاکر آگے اس کے آگے پیچھے دیکھے، وہ فرعون کا تھا۔ جہاں عمدہ سواریاں، بہترین لذیذ کھانے اور بہترین
घर फिरौन का था, अब क्या कहता है? और कहा जो दूसरा घर तुमने देखा था ना, बिल्कुल सादा सा, वो घर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने पूछा अब क्या कहता है, कौन सा घर चाहिए? उसने कहा दूसरा। तो उसके दोस्त ने सवाल किया कि अभी कुछ मिनट पहले जो तेरा तबसरा था वो बदल क्यों गया, क्यों बदल गया बताइए? गौर करने की बात है ना। अभी आप ही सोच रहे हो, जब मैंने मिसाल दिया कोई पहला घर मेरे को चाहिए, आज भी हम बड़े बड़े घर, मकान, ऊंचे ऊंचे बंगले देखते हैं तो बड़ा हश हश करते हैं, काश मेरा घर भी ऐसा। लेकिन नजरिया बदल गया। क्यों बदला? क्योंकि जब आपने चीजों को कुरान और सुन्नत की ऐनक से देखना शुरू कर दिया, नजरिया बदल गया। जी, ये फर्क है। इसलिए पता ये चला, किसी आदमी के स्टेटस को, उसके घर को अगर मापना है, उसकी खुशहाली को, तो इन आंखों से मत देखिए, बल्कि कुरान और सुन्नत लगा कर, यानी कुरान और सुन्नत के नजरिए से देखिए। तब आपको हकीकत पता चलेगा कि एक महलनुमा घर भी चाहे क्यों ना हो, अगर उसमें कुरान और सुन्नत जो है नाफिज नहीं है, इस्लाम नहीं है उस घर में, तो वो घर बेकार है, उस पर अल्लाह का अज़ाब बरसता है। कब लोग हैं नजरिया? जी, इसे समझना है मुझको, मेरे आपको, मेरे कि हम अपने घर को कैसा बनाएं कि खुशहाली। अल्लाह को अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कैसा है? मैंने आपको बताया, पत्थर पे पत्थर है, मिट्टी से ले लिया गया, सादा सा मामूली सा। ये वो घर है कि हसन अल बसरी कहते हैं, नबी मोहम्मद ताबई है, कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जब जाया करता था तो अगर हाथ उठाता था तो छत को छू देता था। सोचिए कितनी बड़ी छत होगी। हजरत अनस कहते थे रज़ियल्लाहु अन्हु कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब घर में हम जाते तो एक प्याला दिखता, एक चटाई थी, इस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोया करते, और एक प्याला, और किसी कोने में 2 मुट्ठी जौ कुछ खाने के लिए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु उस प्याले को उठाते, लकड़ी का प्याला उठा करके कहते लोगों को, है लोगों सुनो, देखो ये वही प्याला है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पिया करते थे, किसी प्याले से पानी पिया करते थे, और किसी प्याले से शहद पिया। छोटा सा सादा सा मामूली सा घर है, लेकिन कितना बाबरकत ये घर है कि इस घर में वही इलाही का नुज़ूल होता है। अल्लाह की आयतों का नुज़ूल इस घर में होता है। और कितनी बाबरकत है उस घर की मालकिन, यानी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो वाहिद एक ऐसी औरत है मेरे भाइयों, नबी की बीवियों में, जिनके बिस्तर पर अल्लाह ने वही नाज़िल की है। कितना मुबारक घर होगा, कितना बरकतों वाला घर होगा जिसमें वही नाज़िल हो। ये वो घर है जिसमें अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती है। ये वो घर है जिसमें अल्लाह का जिक्र किया जाता है, दिन और रात अल्लाह का जिक्र किया जाता है, कुरान और हदीस की बातें बताई जाती हैं। ये वो घर है साथियों जहाँ पर जिब्राइल आते हैं। जिस घर में जिब्राइल आते हो, सोचिए कितना मुबारक वो घर होगा। जिस घर में जिब्राइल आया, जिब्राइल आकर के कहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा को, अपनी बीवी को रज़ियल्लाहु अन्हा, मेरा सलाम कहिए। कितना मुबारक होगा सोचिए। लेकिन छोटा सा हज़रत आयशा कहती रज़ियल्लाहु अन्हा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी मेरे यहाँ होती थी ना, तो कायनात इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ते थे ना, तो रात के आखिरी पहर में आप उठते हैं, तहज्जुद पढ़ते थे। कहती थी, लेकिन घर कितना छोटा था, कहती थी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते थे तो मैं सोया करती थी, बिल्कुल सामने, जैसे एक लाश पड़ी हो उस तरह। मैंने जब सजदे में जाते तो मेरे अपने हाथों से मेरे पैर को मारती, क्यों? जरा पैर हटाओ, सजदा कर। इतना छोटा था, यानी अलग से कोई जगह नहीं है जहाँ पर जाकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ सकें। और अम्मी आयशा कहती रहती लंबा सजदा करते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा सोचिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल है तहज्जुद का। कहती है अम्मी आयशा, मैं पैर को मोड़ दिया, कैसी नहीं जाती हो, कैसी नहीं जाती, सोचिए कैसी।
یہ نبی کا گھر ہے سب، اور ایک ہمارا گھر ہے الحمدللہ سبحان الحمدللہ، ہر قسم کی چیزیں موجود ہیں، فراغت والا گھر، رہنے کو 2 آدمی اور گھر ہمیشہ سے اللہ کا احسان ہے۔ لیکن جگہ موجود ہونے کے باوجود بھی آج ہمارے گھروں میں نماز نہیں، اللہ بادشاہ وہاں جگہ نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ کہتے رضی اللہ عنہا میرے پیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موڑ، پیر بالکل برابر اس کو موڑ دی، پھر نبی جب سردے سے سر اٹھاتے یہ وہ گھر ہے، یہ وہ گھر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب داخل ہوئے گھر میں تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے، ہمارے یہاں تو گدے ہیں آدھی سال ماشاء اللہ بیٹھے پلنگ ہے سب کچھ ہے، پھر بھی زبان پڑھنا شروع کی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے، حضرت عمر داخل ہوئے رضی اللہ عنہ، دیکھا نبی اٹھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کرتا نہیں پہنے ہوئے، آپ نے دیکھا حضرت عمر نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بازو پر چٹائی کے نشان پر چٹائی کے نشان عمر ابن خطاب رو پڑے، کبھی غور کیا آپ نے اس بات پر، حدیث میں کبھی غور کیا عمر جیسا آدمی جب باہر بھاگتا رو پڑا، کیا دیکھ کر رو پڑا؟ اپنے رسول کے گھر کو دیکھ کر اپنے رسول کی سادگی کو دیکھ کیا دیکھ کے رو پڑے؟ دیکھا کہ ایک چٹائی ہے جس پر کائنات کے امام لیٹے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سے کونے میں دو کی جو ہے کھانے کی، ایک چمڑا لٹکا ہوا، ایک پیالہ رو پڑے، اور کیا کہتے اللہ کے نبی رو رہے ہیں، عمر ابن خطاب رو، نبی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ خطاب کے بیٹے کیا بات ہے عمر کو دلہ کیوں روتے؟ سادگی دیکھا نبی کے گھر، کون رو رہا ہے؟ وہ آدمی رو رہا ہے جس کے کپڑے پر 10 سے زائد قیمت ہے، وہ آدمی رو رہا ہے جس کی سادگی کی مثال اگر دی جائے تو بیت المقدس کی چابی لے کے گئے ہیں تو اونٹ پر غلام بیٹھا ہے اور یہ صاحب عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی رکاب ہے، وہ آدمی جس کی زندگی خود سادہ ہے، تو سوچیں پھر نبی کی زندگی کتنی سادگی والی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسر اور کسرا کے بادشاہ یا آرام اور آشائش میں جی رہے ہیں، اور آپ کی باب الانبیاء ہیں، اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے کیا کچھ نہ کرتے، کیا فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اپنے گھروں کو ایسا بناؤ، کیا فرمائے عائشہ عمر تو یہ نہیں چاہتا کہ ان کے لیے دنیا میں ساری چیزیں وہ جملے پہ غور کے کبھی آتے اس کے جملے پر جملے پہ غور، ان کے لیے دنیا کے ساز و سامان ہو، ہمارے لیے جنت والا گھر، جنت والا گھر جو بہت ہی قیمتی ہے، اوپر اس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا میرے لیے، اتنا قیمتی جس کو اللہ دے گا اس کو جس کو اللہ پسند کرتا ہو، چنندہ لوگوں کو اللہ کے محبوب ترین بندوں کو اللہ دے گا، سب کو نہیں دے گا اوپر۔ دنیا میں سب کے گھر ہوتے ہیں ساتھ، کوئی کسی کی زمین ہڑپ کر کے مار کے گھر بنا لے، کوئی کسی کا پیسہ موڑ کر کے گھر بنا لے، کوئی کسی کا کچھ کر کے گھر بنا لے، ساتھیوں یہ لوگ جیتے ہیں گھروں میں، عالیشان مکان بنا کر کے جیتے، محل والے بنا کر، ہم سوچتے ہیں بڑا خوبصورت محل، بڑا اچھا محل، بڑا اچھا گھر میں جھومر اے سی سب کچھ لگا، اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کی برکت نہیں، ایسے گھروں میں ساتھیوں اللہ کی نحوست، ایسے گھروں میں نحوست سے بڑا ہوا رو پڑے، سوچ بات، یہ وہ گھر ہے میرے بھائیوں جہاں پر دفن ہونا عمر کی خواہش رضی اللہ عنہ نہیں ہے، عمر آخری ایام میں موجود اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا، بیٹی ادھر آئیے، ٹائم لگے ذرا مومنوں کی عائشہ سے پوچھ کے کہ عمر اجازت چاہتا ہے، دیکھو ذرا جملے پر، عمر اجازت چاہتا ہے کس بات کہ اگر عمر انتقال کر جائے اس مرض میں، شہید وہ خنجر والا کیا کہتا ہے شہید ہونے والا، تو
نبی کے بغل میں سرحانے نبی کے گھر میں ذرا اجازت دیتا ہے عمر بہت دفعہ ہونا چاہیے. عبداللہ ابن عمر فرما بردار بیٹے نے پوچھا مومنوں کی ماں مائی عائشہ سے رضی اللہ عنہا کہ اماں میرے والد عمر چاہتے ہیں کہ جب وہ انتقال کر جائے تو یہاں تدفین ہو جائے نبی کے بغل میں, دائیں طرف ہو کر بائیں طرف عمر رضی اللہ وہ گھر ہے. حضرت عائشہ نے کہا کہ دراصل بیٹے میں نے تو یہ جگہ اپنے لیے رکھی لیکن چلو اگر عمر مانگتے تو میں عمر کو پہنچ دیتی. آئے عبداللہ بن عمر پلٹ گئے باپ کے پاس حضرت عمر کے پاس, کہا ابو جان مومنوں کی ماں نے اجازت دی. اور دیکھو عمر کے ساتھ آپ کہتے ہیں نہیں بیٹا جا کے ان کو کہو امیر المومنین نہیں, امیر عمر نہیں, خلیفۃ المسلمین نہیں, بلکہ عمر ایک ادنا سا صحابی نبی کا اجازت مانگ رہا ہے. بطور امیر نبی نہیں مانگ رہا, بطور امیر حکم نہیں ہے یہ. جاؤ انہوں نے شاید سمجھا ہوگا بطور امیر حکم ہے کہ نہیں, جا کے کہو بطور ایک ادنا سا نبی کا خادم اجازت مانگ رہا ہے. پھر گئے پوچھا حضرت عائشہ ہاں کوئی باپ پر انتقال کر گئے نا دفن کیے گئے اس گھر میں. بعض ہمارے یہاں کچھ بھائی ہیں محرم کا مہینہ آتا ہے نا, آپ دیکھیے کالے کالے کپڑے, کالے کپڑا بیٹا حرام نہیں ہے ایسا نہیں پہن سکتے, لیکن کچھ لوگوں نے اپنا شیوا بنا دیا محرم میں کالے کپڑے کو غم 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 ظاہر کرنا چاہتے. دراصل ان کے کردود بھی کالے ہیں, ان کے چہرے بھی کالے, ان کے دل بھی کالے, ان کے اعمال بھی کالے. کیوں جو صحابہ کو گالی دیتا ہو, صحابہ پر تبرک کرتا ہو, سنتے وہ کیسا. دیکھو اللہ نے ان کو کس طریقے سے چپیٹ لگائی ہے. یہ بیچارے غم پہ سمجھتے ہیں کہ اپنے چہروں پر ہم مارتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں غم ہے کیا حسین لبیک کیا حسین. آپ نے سنا ہے کہتے بات آپ نہیں ہوں آپ ہوشیار آدمی ہیں ڈرتے کون 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 لوگوں کو کیا حسین کا نعرہ لگا رہے لوگ. ہمارے یہاں کچھ سنی ان کے ساتھ مل گئے, یہ ان کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. چہرے پر مارنا ہے کیا حسین کیا حسین. ارے بدبخت تجھے عقل نہیں ہے. اللہ نے بطور سزا قیامت تک کے لیے تیرے پر پھٹکار برسائی ہے کیا کہ تم اپنے چہرے اور سینے کو مارتے رہو. کیوں تم نبی کی بیویوں کو اور نبی کے صحابہ کو گالیاں دے. یہ سزا ہے قیامت تک کے. اور اللہ نے ان بدبختوں کو کہا کہ اے ظالموں ذرا دیکھو جب نبی زندہ تھی تو اس گھر میں ہم برکتوں کا نزول کرتے تھے, رحمتوں کا نزول کرتے تھے, وحی الہی کا نزول کرتے تھے. آج نبی دنیا سے رخصت ہو گئے, اس کے باوجود بھی آج وہی گھر ہے جہاں پر آج بھی اور قیامت تک کے لیے اللہ کی رحمت اور برکت برستی رہے گی. اللہ قدرت ان اللہ کا کوئی شے قدرت اللہ تعالیٰ جس پر عاجز اللہ نے کر کے دکھایا, لیکن ان کے عقل میں نہیں آتی بات. کیوں جن شرک پہ پڑے ہوئے ہیں, جو آدمی شرک پہ مبتلا ہو جاتا ہے نا اس کی آنکھ اور عقل پر پٹی مار دیتا تھا. سمجھ گیا اس گھر میں جب آپ داخل ہوں گے کس کے گھر میں کائنات امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کیا ایک دوست کیا ملا یہاں سے, گھر چھوٹا ہو حلال پیسے, گھر چھوٹا ہو اللہ کی رحمت والا, گھر چھوٹا ہو اس میں اللہ کی آیتیں تلاوت کی, تب اللہ کی رحمت اس گھر میں نازل. بہت بڑا گھر ہے جن اس میں نہیں بیکار. آپ گھر میں داخل ہوں گے تو گھر کے انٹرنس پر آپ نہیں دیکھیں گے کہ سورہ یاسین لگا ہوا یا 4 کل لگا ہوا, نہیں دیکھیں گے. اب گھر میں نبی کے داخل ہوں گے تو کسی صاحب نے نہیں کہا کہ ہم نے یہ دیکھا یہ ٹوکرا اور یہ کچھ ٹانگا ہوا دیکھا, نہیں. اس گھر میں نہ سورہ یاسین ٹانگا ہوا ہے, نہ قل هو اللہ احد ٹانگا ہوا ہے, آیت الکرسی نہیں ٹانگا ہوا. ہمارے یہاں لوگ اس طریقے سے ٹانگتے ہیں سمجھتے ہیں گھر اور مکان کی خیر و برکت کے لیے لوہے قرآنی یعنی فلامی قاف عین صاد, یہ سب لوہے قرآنی گھر اور مکان کی برکت کے لیے نہیں ہے. کیونکہ نہ نبی کے گھر میں تھا نہ صحابہ کے گھر میں تھا. نبی نے فرمایا اس عقیدے سے ٹاکنا نہیں بھائی. نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں سورہ بقرہ ٹانگا جاتا ہے گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. آپ بولیں گے نا نہیں مسٹیک ہو گیا یہاں پر, نبی نے ٹانگنے کو نہیں کہا. ہمارے یہاں لوگ حدیث کو ایسا سمجھتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ ٹانگا جائے اسے شیطان بھاگ جائے نا. حدیث ایسی تھی جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو, تلاوت کو لوگوں نے ٹانگنا بنا دی. کیوں شارٹ
کون بھاگے گا؟ لوگ آج سوچتے ہیں وقت نہیں ہے بھائی لوگوں کے پاس. تو ٹانگنا نہیں ہے، اس سے شیطان نہیں بھاگتا، پڑھنے سے بھاگتا ہے. تلاوت کی جائے، اپنے گھر کو ہر اس قسم کی چیزوں سے ہٹائیے، صاف ستھرا گھر رکھیے. ساتھیوں آپ کے گھر میں 2 3 4 5 قرآن ہے، ذرا سوچیے پورا قرآن گھر میں ہے تو جن شیطان اندر آ جانا. ایک گھر میں سے جن شیطان اندر نہیں ہے، کیسا لاجک ہے یہ؟ کیسا لاجک ہے؟ ذرا عقل لگائیے. اس گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بزی رہتے ہیں؟ دنیا کے سب سے بزی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اپنے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بزی ہونے کے باوجود بھی اپنے گھر میں تربیت، تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرتے ہیں. اپنی بیویوں کو دین سکھاتے ہیں. ہم سکھاتے ہیں اپنی بیوی کو دین، ہم فون کرتے ہیں کیا بنا ہے، بیٹا آیا کہ نہیں آیا، اچھی بات ہے کچھ ہو. کبھی یہ پوچھتے ہو فون کر کے اثر پڑھا بیگم آپ نے، کوئی پوچھتا ہے نہیں پوچھتا. بیٹے نے نماز پڑھی نہیں پوچھتا. کیوں؟ باپ خود نماز نہیں پڑھتا، باپ خود نماز نہیں پڑھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کے لیے نبی اپنے گھر میں داخل ہوتے کیا کہ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ سلام کر کے نبی نے کہا گھر میں داخل ہوا کر. ہاں اما عائشہ کے لیے نبی منہ میں مسواک کرتے گھر میں داخل ہوتے وقت. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم کیوں کریں گے سلام؟ ہم کیوں کریں گے؟ کمانے والا بیوی کو میں کماتا ہوں میرے وجہ سے خرچ کرنا، یہ ہمارا رویہ ہے. بچوں کو گھر میں داخل ہوا بیوی ڈر گئی، بچے ڈر گئے، کیا کریں گے؟ کمانے والا بیٹا. ہمارا کہتے ہو نبی داخل ہوتے سلام کرتے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کیوں سلام کریں گے؟ بیوی کو سلام کرنا نہ شوہر بیوی کو سلام کرنا. لوگ سب بیوی کو سلام کریں گے، ارے یہ سلام کے ایپ سمجھتے ہیں. بیوی کو سلام کریں گے، اپنے بچے کو سلام کریں گے، ہم سلام کریں گے. میں بڑا ہوں، بیٹا سلام کرے گا ایسا. نبی کے طریقے پر نہیں ہے. اما عائشہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوال کرتے گھر میں داخل کیوں؟ منہ کی جو بدبو ہے وہ ہٹ جائے. کیوں بیوی سے گفتگو کر رہے ہیں بھائی؟ ہم لوگ کیسے داخل ہوتے؟ سگریٹ پینے والا سگریٹ ہاتھ میں لے کے داخل ہو نہیں. جس کو سگریٹ کی لت ہے، سگریٹ کی عادت ہے، وہ کیا کرتا؟ وہ سگریٹ لے کے ہاتھ میں گھستا، سگریٹ کے دھوئے اڑاتے ہوئے گھستا، بیوی کو تکلیف دیتا، بچوں کو تکلیف دیتا. کسی کو گھٹکا کھانے کی عادت ہے، وہ گھٹکا پہ منہ میں یوں بالکل ڈرائیکولا جیسا خون لال لال پان لے کے بیچارہ گھس گیا. کسی کو کھیڑی کھانے کی عادت ہے، وہ بیچارہ کھیڑی کھانے میں گھس گیا. ادھر ادھر دھوم دھام کر رہا ہے، پورے گھر کو گندا کر رہا ہے. یہ آپ نے سیکھا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے، یہ سیکھا آپ نے. بعض لوگوں نے کہا نہیں بھائی یہ چیزیں مکروہ ہے. کیا مکروہ ہے؟ تو سگریٹ مکروہ ہے، کھیڑی مکروہ ہے، گھٹکا مکروہ ہے. کون بولا مکروہ ہے؟ کون بولا؟ یہ ہیلے بہانے کون بتایا آپ کو؟ یہ سب حرام ہے، سب حرام ہے. ہر نشہ ہر چیز حرام ہے. ہمارا ارادہ کیا ہے بھائی؟ ہم گھر چلاتے ہیں نہیں تو ہمارے کیا میں گھر چلاتا نہیں. تو یاد رکھیے گا بچے دیکھ کے سیکھتے ہیں، نہیں سیکھتے بچے. آپ نماز پڑھی لیکن چھوٹا بچہ آپ کو نماز پڑھی، چھوٹی بیٹی ہوگی اپنی نماز تو دیکھ کے سیکھتا ہے باپ. ہاں بچہ بھی دیکھتا ہے ابو سگریٹ پیتے ہیں، ابو ایسا کرتے ہیں، ابو ایسا کرتے ہیں. مطلب اچھی میں نہیں پڑھو گے پھر زیادہ کچھ نہیں سنا. ایک لگا کے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم اور تربیت کا خیال رکھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اللہ نے کہا اے نبی کی بیویوں، تمہارے گھر میں جو اللہ کی آیتیں اور حدیثیں بتائی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے نا، اس کو مضبوطی سے تھامو، مطلب اس کا ذکر کرتی رہا کرو. ہم کرتے ہیں ایسا؟ کبھی ہم نے اپنے گھر کو ایسا بنایا کہ بیوی بچوں کو لے کر کے درس دے کیا پکا کیا نہیں پکا، کون آیا کون گیا. آج کل تو وہ بھی نہیں ہوتا ہے. موبائل کا زمانہ، گھر میں گھومتے ہیں موبائل، بیوی موبائل، بچہ موبائل، اب موبائل پر. ایک بیڈ پر میاں بیوی سو ہوئے ہیں. بیوی اگر کچھ بھی دیے کل لیتے آئے گا، سرف لیتے آئے گا، یہ لیتے آئے گا، واٹس ایپ کر رہی ہے. ایک بیڈ پر واٹس ایپ کر رہی ہے سر. کیوں؟ بیوی بھی بزی، شوہر بھی بزی. کیا پوچھے گا؟ کیا تعلیم و تربیت کا خیال رکھے گا؟ بیٹے سے کبھی آپ نے پوچھا نہیں اس کو بیٹھ کے سکھا نہیں بیٹے ذرا سورۃ فاتحہ سکھا، پتا سنا نہیں پوچھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو بچوں کو تعلیم دیتے. ہم ایسا نہیں کرتے.
صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں سونے آتے آپ نے فرمایا کہ عشاء کے بعد جاگنا نبی کو ناپسند ہے، آپ عشاء کے پہلے سونا نبی کو ناپسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا معمول کیسا، گھر کا معمول کیا ہے؟ عشاء کے بعد رات بھر جاگو، 3-4 بجے تک جاگو، صبح 11-12 بجے اٹھو، تہجد بھی ختم، وہ تو آج سیکنڈری ہو گیا، بلکہ سیکنڈری فجر گئی، سب گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں عشاء کے بعد سو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر کو ایسا بناؤ، اور سونے سے قبل نبی کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں، باوضو سوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں باوضو سوتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم باوضو ہو کر کے جو آدمی سوتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ نازل کرتا ہے جو آ کر کچھ کے کھانے بیٹھتا ہے، اور جب بھی رات میں وہ کروٹ بدلتا ہے وہ فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے وضو کی حالت میں سویا ہے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ چھوٹی حدیث لیکن دیکھو اجر کتنا بڑا۔ ہم اپنے گھر میں ایسا کرتے ہیں، وضو کر کے سوتے ہیں، ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے تو وضو کیا کریں گے؟ وضو کی عادت اس کو ہوتی ہے بھائی صاحب جو نماز پڑھتا ہے، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں۔ بڑی شرم کی بات ہے ساتھیوں، یہ بڑے شرم کی بات ہے ساتھیوں۔ ہم آج CCTV کیمرہ لگاتے ہیں گھر کی حفاظت کے لیے، باڈی گارڈز رکھتے ہیں، گارڈز رکھتے ہیں گھر کی حفاظت کے لیے۔ میں آپ کو نبی کا نقصہ بتا رہا ہوں، سب سے بڑا نقصہ جسے کبھی گھر میں چوری نہیں ہوگی، کبھی کچھ نہیں ہوگا، کوئی آفات اور بنا نہیں آئے گا، اللہ یہ کہ اللہ نے چاہا ہو کیا ہے؟ وضو کر کے سوئیے، فرشتہ نگربانی کرے گا آپ کے گھر کی نگربانی کرے گا۔ ایک امام ذہبی رحمہ اللہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا گھر تھا، ابو نامی ایک ڈاکو تھا، وہ گھروں کو لوٹا کرتا تھا۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے ایک پلان بنایا کہ ہم پورا گھر کو لوٹیں گے۔ کہتے ہیں امام ذہبی کہ وہ گھر پہ کے چھت پر چڑھ گیا لوٹنے کی نیت سے، رات بھر انتظار میں رہا۔ رات بھر کیا دیکھتا ہے کہ گھر کے شہر میں کچھ لوگ ہیں تو آپس میں قرآن وغیرہ کی تذکرہ کر رہے ہیں، دین تک کی باتیں کر رہے ہیں۔ ابو کہتا ہے میں رات بھر انتظار میں رہا کہ اب ہٹیں گے، اب ہٹیں گے، اب ہٹیں گے کہ میں جا کر کے چوری کروں۔ کہتے ہیں کہ فجر ہو گئی تو فجر ہو گئے تو صبح میں تو چوری نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں دوسرے دن بھی کوئی ہوا، تیسرے دن بھی ہوا، حتیٰ کہ 7 دن گزر گئے۔ اس کے بعد 8ویں دن ابو یہود کہتا ہے 8ویں دن میں جو ہے ملا کس سے؟ گھر کے مالک سے۔ یہ آپ لوگ رات میں کیا ڈیلی درس کا اہتمام کرتے ہیں، کیا کچھ مذاکرہ وغیرہ کرتے ہیں کیا؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں۔ نہیں، پھر اس نے اپنا واقعہ بتایا، ہاں میں ڈاکو ہوں، میں لوٹتا ہوں گھر ہوں، میں 7 دن سے آپ کے گھر کے توقع میں لگا ہوں تب جگہ ملے گی، لیکن 7 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی وہاں بیٹھ کر کے تذکرہ کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچے مومنوں کا دفاع اس کے دشمن سے اللہ تعالیٰ خود کر دیتا ہے۔ یعنی جو مومن ہوتے، جو سچے اللہ کے پیروکار ہوتے ہیں، اللہ کے دین کو فالو کرنے والے، ان کا دشمن ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دفاع وہ سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک آدمی کا گھر کتنا بابرکت ہے ساتھیوں، وہ کچھ ڈاکو نے توبہ کر دیا، توبہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وضو ہو کر کے سوتے، بستر کو جھاڑ کر کے سوتے، ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے۔ وضو کر کے سویا کر کے فرشتے کے طرف اللہ تعالیٰ نگہبان بھیجنے کا فرشتہ۔ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے لیے دیکھو جب عشاء کے بعد سوتے، جب آپ وضو سوئیں گے تو غلط چیٹنگ نہیں کریں گے، موبائل پر غلط کسی سے باتیں نہیں کریں گے، کیوں؟ آپ وضو ہیں، کیوں؟ آپ غلط نہیں دیکھیں گے، کیوں؟ وضو ہے۔ وقت کی بربادی نہیں ہوگی، صحت کی بربادی نہیں ہوگی، جلدی آپ سوئیں گے، قیام اللیل کے لیے آپ اٹھ جائیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آ کر خود کہہ رہے ہیں اور نہیں پکارے۔ دیکھیے ایک چیز ساتھی، ہم نے ایک حدیث پر عمل نہیں کیا، کتنے مسئلوں میں ہم پڑھ گئے۔ فجر چھوٹ گئی، کان پہ شیطان پیشاب کر دیتے ہیں، گھر میں نحوست آتی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں اس گھر میں 10 سال کا کوئی آدمی بچہ، 10 سال سے بڑا اگر گھر میں لوگ موجود ہیں اور ان میں کا کوئی بھی ایک بے نمازی ہے، اس گھر میں برکت نہیں آ سکتی ہے۔ 10 سال سے ہمارے گھر میں کیا کیسا ماحول ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے، نماز فجر پڑھتے، نماز فجر پڑھ کے بیٹھ جاتے، اللہ کا ذکر کرتے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔
آپ نے فرمایا جو ایسا کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ ایک حج ایک عمرے کا ثواب. من صلی الغداۃ فی جماعت، جس نے نماز فجر بعد جماعت پڑھی. آج ہم نماز فجر پڑھتے ہیں تو نحوست نہیں آئے گی تو کیا اس گھر کو نحوست کی آگ لگ گئی جس گھر میں نماز فجر نہیں ہے. ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، پھر آپ وہیں پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا. ثم صلی رکعتین، پھر آپ دو رکعتیں نماز پڑھتے. آپ نے فرمایا کانت لہ اجری، کیا حجۃ و عمرۃ، اس کو ایک حج عمرے کا ثواب ہے. ایک حج عمرے کا ثواب آپ نے 3 مرتبہ فرمایا. ڈیلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیکیج دے رہے ہیں آپ کو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے پوچھتے تھے عائشہ سے، آج عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ عائشہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتا کہ میں روزے سے. پھر آپ نکل جاتے مارکیٹوں میں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے، بازاروں میں جاتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے، لوگوں کے معاملات کو حل کرتے. کتنا بھی کچھ گرو ہوا ہے وہاں تک ہم لوگ پہنچے ہیں نہیں. چلیے انشاءاللہ کبھی اور ہم لوگ بہت زیادہ ہو رہا ہے، کبھی اور انشاءاللہ اس پہ تذکرہ کریں گے کہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کیسے نکال کیا کیا کام آپ کرتے تھے، پھر کس طریقے سے ظہر اثر مغرب عشاء پڑھتے، کیا کرتے، کیا پڑھتے، کیا نہیں پڑھتے، کیسے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے، ان کا معاملات کیا تھا، لوگوں کے ساتھ کیسے ان کے معاملات کو اس وقت حل کرتے. جتنی بھائی باتیں ہم نے سنی ہم کو چاہیے کہ ہم اور آپ کو اپنی زندگی میں باتوں کو بھی اپلائی کریں. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھا دے توحید میں زندہ رکھ. اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا ہاتھ